وضو بھی ایک ایسا حضور علیہ السلام کا عمل ہے اور اپنی امت کو دیا گیا ایسا تحفہ ہے، یہ ایسی پریکٹس ہے، ایسا پریکٹیکل ہے کہ جس پر صدیوں سے سائنس تھیوری کر رہی ہے اور وہ اس میں نقص نہیں نکال پا رہے، کیا بات، اور وہ اس کے ہر پہلو میں فائدہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں، معاشر کا فائدہ اور روحانی فائدہ، اس کو تو ہم احادیث کی روشنی میں سن ہی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس عمل پر اپنے پرائے جتنے بھی حکمت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سلامی پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا عمل انسانیت کو دیا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے جب جو ہے وہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا، وائرس کا سلسلہ شروع ہوا، جراثیم جو وہ کیسے پھیلتے ہیں اس کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی، تو اس میں سب سے زیادہ اگر سائنس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوئی ہے اور متاثر کیا ہے اس کو، تو وہ وضو ہی ہے، کیونکہ حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام نے جو وضو کرنا سکھایا کہ وضو یوں کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کتنی عظیم الشان حکمت ہے اس میں کہ وہ آزاد ہوتے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، اور اس میں وہ تمام جو ہے نا وہ سوراخ دھو دیے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ جراثیم بندے کے جسم کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں، وہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ کیسے وضو کرنا سکھایا، کہ اس انداز سے وضو کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق لمحہ لمحہ رب اعلیٰ کے ساتھ تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت جو ہے وہ فرشتے موجود رہتے تھے۔ نبی پاک جان کائنات کے وہ صحابہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کا برتن پیش کیا کرتے تھے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو کروانے پر کئی صحابہ کو جنت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں بے وضو نہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت حمران بن آبان، حضرت عثمان بن عفان کے یہ جو ہے وہ غلام ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا اور ٹھنڈ تھی شدید، حضرت عثمان نے کہا کہ پانی لے آؤ، میں پانی لایا تو حضرت عثمان غنی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے یوں حضور پاک وضو کیا کرتے تھے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا شدید سردی میں اور برفباریوں میں تو وضو کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی نے یہ کہا نا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شدت ہو موسم میں اس کے بعد کوئی وضو کرے اور نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز کا انتظار کرے تو رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے صوفیہ کا کہا تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے کہا کہ حضور دل کے اندر بڑی سستی محسوس کرتا ہوں، کاہلی محسوس کرتا ہوں، اور جو ہے وہ عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا اس صورت میں وضو کر لیا کرو۔ کیا بات ہے، سبحان شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کی جو پلک ہے آنکھ کو بچاتی ہے مختلف ذرات سے اور نقصان پہنچانے سے، ارشاد فرمایا تمہارا وضو تمہارے دل کی پلک ہے اور تمہارے دل کو وساوس سے بچاتا ہے، گھبراہٹ سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے، ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز، فرمایا کم بول وضو میں رہے اور ذکر کر، یہ آپ کی تعلیمات تھی۔ اور حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے وضو کیا کرتے تھے وہ سنن اور مستحبات ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو وہ وضو کا طریقہ بھی سماعت کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں کوتاہی ہو تو وہ درست ہو جائے گی اور آپ اس عظیم الشان نیکی سے اجر پائیں گے۔ بعد میں کرتے ہیں ہم، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں، اولیاء کاملین کہتے ہیں کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ بھی حدیث میں آیا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ یہ صرف 2 لفظ پڑھ لے تو وہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے
فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس کا پورا وجود جو ہے وہ تسبیح شمار کرتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کلی کریں اور پھر مسواک کریں۔ ایک سکھ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جو وضو کرے اور مسواک کرے اس کو منہ کا کینسر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہے مسواک کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کہا مجھے اگر اپنی امت پہ مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کو بھی فرض قرار دے دیتا۔ مسواک کریں، پھر ناک میں پانی اوپر چڑھائیں، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو نرم ہڈی تک آپ جو ہے نا وہ پانی کو چڑھائیں۔ اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ ایسی غیر مرئی روئیں ہوتی ہیں ناک کے اندر جو دفاعی نظام جس کو لیسوزائم کہتے ہیں، ان کا کام ہے ناک اور آنکھوں کو جو ہے نا وہ بیماریوں سے اور جراثیم سے بچانا، وہ صاف ہو جاتی ہیں اور جس سے آپ جو ہے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا چہرہ دھونا ہے۔ ہمارے عموماً جو پیشانی کے بعد سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی اس لو سے لے کے اس کان تک، اس کے درمیان جو چہرے کی ٹکلی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے۔ گھنی داڑھی ہے تو اس کا اوپر سے دھو لیں، اور اگر آپ کی داڑھی ایسی ہے کہ اس سے نیچے گالیں نظر آتی ہیں تو گالوں کو بھی آپ دھوئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی دونوں بازو یعنی دونوں کونیاں جو ہیں آپ دھوئیں گے، کونیوں سمیت پورا بازو دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ سر کا مسح کریں گے۔ دونوں پیر جو ہیں وہ آپ ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا کتنے عظیم الشان نبی ہیں، فرمایا یہ جو کوہنیاں ہیں، خالی کوہنیوں کو سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں دل، جگر اور دماغ کی رگیں ہوتی ہیں، جب آپ دھوتے ہیں تو آپ کے یہ اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتے ہیں، انگلیوں کے جو ہے نا وہ درمیان خلال کرتے ہیں تو اس سے وہاں پر جراثیم ٹھہر نہیں پاتے۔ اس طرح جو بندہ کامل وضو کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، جراثیم بھی دھل جاتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بھی مقبول ہو جاتا ہے اور رب کے حضور بھی مقبول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان